السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی والصلح خیر صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین، ابھی انشاءاللہ 2-4 دنوں میں شب برات آ رہی ہے، شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کی رات، جس کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی اہمیت ہے۔ اس وقت اس تعلق سے یہ بات پیش خدمت ہے کہ اس رات کے آنے سے پہلے آج کل کی ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کی دنیا میں ایک عام ترتیب عوام میں یہ پائی جاتی ہے، لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ وہ ٹیکسٹ میسیج اور واٹس ایپ میسیج، اس طرح میسیجز کے ذریعے معافی نامہ بھیجتے ہیں۔ اور مان لیجئے کہ کسی کے واٹس ایپ میں 50 گروپ ہے اور 1500 دوسرے چیٹس والے لوگ ہیں، تو اس طرح سب کو ایک ہی میسیج فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اب 50 گروپ میں سے ایک گروپ میں 257 لوگ ہیں، اس میں سے وہ 25 لوگوں کو جانتا ہے اور باقی کو تو جانتا بھی نہیں، اور ان سب کو یہ رسمی معافی نامہ بھیج دیتا ہے۔ تو اس تعلق سے اسلامی اور شرعی ہدایات کیا ہے، یہ بات پیش خدمت ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات اور پہلا پوائنٹ یہ عرض کرنا ہے کہ اس وقت ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ معافی کی ضرورت مجھے کیوں پیش آ رہی ہے۔ یہ میری طبیعت کی خرابی ہے کہ میں لوگوں کے حقوق مارتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے معافی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو آئندہ مجھے حقوق کی ادائیگی کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے وہ اللہ کا حق ہو، چاہے وہ بندوں کا حق ہو، یہاں تک کہ مجھے جانوروں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ میری ذات سے جانور کو بھی تکلیف نہ ہو، اس کا مجھے اہتمام کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ، یہ معافی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میں نے حق مارا ہے۔ اب آج میں ارادہ کروں کہ آئندہ حق تلفی مجھ سے نہ ہو، میں اس کی پوری کوشش کروں گا، مجھ سے کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے اس تعلق سے کہ انسان نسیان سے بنا ہے، انسان سے بھول ہو جاتی ہے، بھول چوک انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ تو انسان سے بھول ہو جانا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جانا، برتن جب آپس میں ہوتے ہیں تو ٹکراتے ہی ہے۔ تو اس وجہ سے بھول اور غلطی انسان کا حصہ ہے، نسیان سے انسان بنا ہے، اس کی زندگی کا وہ لازمہ ہے۔ بھول ہو جانا یہ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو یہ ترتیب ہے کہ ایک جنرلی معافی، کہ بھائی 1500 چیٹ میں وہی لسٹ میں ڈال دیا وہ معافی نامہ اور سب سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اس جنرلی معافی کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے اس طرح کا طرز عمل یہ صاف بتا رہا ہے کہ یہ فارمیلٹی اور رسم ادا کی جا رہی ہے، اور اب تو معافی نامہ بھیجنا یہ تو رسم تھی، اب اس سے ایک قدم اور آگے یہ کہ اس طرح کا اسٹیٹس بنا لیتے ہیں کہ فلاں فلاں میرا اسٹیٹس دیکھتا ہی ہے تو وہ وہاں دیکھ لے گا اور معافی نامہ ہو جائے گا۔ یعنی اتنی ڈیجیٹل دنیا بن گئی، اتنی ٹیکنالوجی والی اور ڈیجیٹل دنیا ہم نے بنا لی کہ چلو اس ڈیجیٹل طریقے سے معافی ہو گئی۔ مان لیجئے کہ اگر ہم نے اسی طریقے سے ڈیجیٹل طریقے سے معافی مانگ لی، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ فرما دیا کہ چونکہ تم نے ڈیجیٹل معافی مانگی تھی تو اب ہم تم کو اصلی جنت نہیں، ڈیجیٹل جنت کا فوٹو دکھا دیتے ہیں، یہ فوٹو لے لو، یہ نقشہ لے لو۔ تو کیا ہمارے لیے وہ کافی ہوگا؟ نہیں، اصلی جنت چاہیے۔ تو اس اصلی جنت کے لیے یہ ڈیجیٹل چیزیں ہم چھوڑ دیں۔ اب آج کل مارکیٹ میں ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے، آن لائن استخارہ نکالا جا رہا ہے، اور اب یہ بھی بات آئی تھی کہ اس طرح لوگوں کا جمع ہونا اور گیدرنگ ممنوع ہے، تو آن لائن با جماعت نماز پڑھ لو۔ امام صاحب ایک جگہ نماز پڑھائیں گے اور سب مقتدی اپنے اپنے گھر میں آن لائن نماز پڑھیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شرعی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے، امام اور مقتدی کا مکان واحد میں ہونا ضروری ہے۔ بہرحال بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ یہ بالکل رسم ہے، اس رسم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی جس سے میں متعلق ہوں، جس کو تکلیف پہنچائی ہے، میں نے جس کا حق مارا ہے، اس کے پاس جا کر مجھے معافی مانگنا ہے۔ معافی کے لیے آدمی کو ٹوٹ کر معافی مانگنا پڑے گا، میرے بھائی پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ یہ
دل سے ندامت کے ساتھ معافی. یہ کیا رسم ہوئی کہ اس طرح سب کو جو ہے وہ میسج بھیج دیا, اور اب تو معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا کہ اس طرح جنرلی میسج بھیج کر بلیک میل بھی کیا جاتا ہے کہ دیکھو آخر میں یہ لکھتے ہیں کہ دیکھو تم معاف کر دو, اور جو معاف کرتا ہے اللہ اس کو بھی معاف کرتے ہیں, اور اگر تم نے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی تم کو معاف نہیں کریں گے. اس طرح بلیک میل کر رہے ہیں, اور یہ زبردستی معافی کروائی جا رہی ہے. معافی دل سے مانگی جاتی ہے, معاف دل سے کیا جاتا ہے. یہ زبردستی کا سودا نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کا رسم و رواج جو آج کل چل رہا ہے, ابھی 3-4 دن باقی ہے, غالباً جمعرات کی رات ہے, تو ابھی 2-4 دن پہلے ہی سے یہ معافی ناموں کے سلسلے شروع ہو جائیں گے, اور ڈیجیٹل معافی نامے اور واٹس ایپ کے اور اسٹیٹس کے معافی نامے شروع ہو جائیں گے. یہ معافی نامے, اس کی کوئی حقیقت نہیں, یہ صرف رسم ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. جس کا دل دکھایا ہے, جس کا حق مارا ہے, اس کے پاس جا کر دل سے معافی مانگے, یا اس سے فون کر لے. ابھی سب کے پاس جانا ممکن نہیں ہے, تو بس دل سے معافی, رسمی طور پر نہیں کہ 256 لوگوں کو بھیج دیا جس میں سے 220 کو تو وہ جانتا بھی نہیں, تو ایسی رسم ادا کرنے سے کیسے معافی ہوگی؟ لہذا اس کا خیال رکھا جائے کہ ایسی جنرلی معافی نہیں, اپنے آپ میں تھوڑی شرمندگی ہو, اپنے آپ کو جھکایا جائے. تیسری ہدایت اس سلسلے میں یہ ہے کہ عموماً لوگ اس معافی کے لیے شب برات کا انتظار کرتے ہیں. شرعاً یہ بھی صحیح نہیں. بھائی جب میں نے کسی کا دل دکھا دیا, کسی کا حق مار دیا, تو شب برات کا 15ویں شعبان کا انتظار نہ کروں. اب اگر رمضان میں ہو گیا تو کیا 1 سال تک ہم انتظار کریں اس سے معافی مانگنے کا؟ اس سے پہلے دنیا سے جانا ہو گیا تو اس کینے کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں گے. تو معافی کے لیے 15ویں شعبان کا انتظار نہ کیا جاوے. اور اسی کے ساتھ ساتھ چوتھی ہدایت یہ ہے کہ آدمی سچی معافی تب مانگتا ہے جب اس کو اپنی غلطی کا پورا احساس ہوتا ہے. آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری اپنی غلطی کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے. ہمارے ابو آدم علیہ السلام کا ایک طرز عمل ہے اور ایک شیطان رجیم کا طرز عمل ہے. ہمارے ابو آدم علیہ السلام سے ایک چوک ہو گئی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ اعتراف جرم کر لیا. ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے آپ کی بات نہ مان کر اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اگر آپ نے معاف نہیں کیا, رحم نہیں کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. تو ہمارے ابو نے کیا کیا؟ اعتراف جرم, ایکسپٹ کر لیا, یا اللہ غلطی ہو گئی, ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا. تعویل نہیں کی کہ ایسا ہو گیا تھا اور اس نے ویسا کر دیا تھا, لاجک نہیں چلائی کہ اصل میں ویسا ہو گیا تھا, نقل میں شیطان آ گیا تھا. نہیں, ظلمنا انفسنا, اعتراف جرم. یہ ہمارے ابو کی صفت کاش ہمارے اندر آ جائے کہ ہم اعتراف جرم ایکسپٹ کر لے کہ ہاں ٹھیک ہے. آج ہمارا بڑا مسئلہ اور المیہ یہی ہے کہ بڑی سے بڑی غلطی کی ہم تعویل کرتے ہیں اور پھر اس تعویل کی تعویل کرتے ہی چلے جاتے ہیں. ایک جھوٹ اور ایک غلطی کے لیے 100 غلطی کرتے ہیں. ہمیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بننا ہے تو ظلمنا انفسنا, اعتراف جرم کر لے. اور دوسری طرف شیطان رجیم سے جب گناہ ہوا, اس نے سجدے سے انکار کیا, ابا واستکبر وکان من الکافرین, اور اس کو کہا گیا کہ کیوں تو نے سجدے سے انکار کیا؟ تو اس نے لاجک پیش کی, ما منعک ان تسجد, آپ کو سجدے سے کس چیز نے روکا؟ تو اس نے لاجک پیش کی, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں آگ سے پیدا کیا گیا, وہ مٹی سے پیدا کیے گیا آدم, میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ آگ اوپر ہے, مٹی نیچے ہے, اوپر والا نیچے والے کو کیسے سجدہ کرے؟ تو لاجک پیش کرنا, حجت بازی کرنا, تعویلات کرنا, یہ ہمارے ابو کی صفت نہیں ہے, یہ شیطان کی عادت ہے. اللہ عز و جل ہمیں اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر لینے, اعتراف جرم کر لینے والا بنائے. یہ 2 بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے ہیں, اور دوسرا کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے تو اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے. لا ادری, میں نہیں جانتا ہوں, یہ بولنا ہم اس کو بہت بڑا عیب سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ یہ عاجز عرض کرے گا, ہم کسی سے کوئی ایڈریس پوچھے کہ بھائی یہ راستہ کدھر ہے, اب وہ بندہ نہیں جانتا ہے تو بول دے, اس میں کون سا اس کی انسلٹ ہو جائے گی؟ بھائی میں نہیں جانتا ہوں, میں یہاں کا نہیں ہوں, پلیز مجھے نہیں معلوم. اچھے انداز میں بول دے, پلیز آئی ایم سوری, مجھے نہیں معلوم, اس طرح بول دے. اب وہ
خود بھی الجھتا ہے، سامنے والے کو بھی الجھاتا ہے۔ اچھا دیکھو بھائی ایک کام کرو، آپ ادھر سے یوں نکلو، ادھر سے یوں نکلو، اور وہ خود ہی نکل جاتا ہے بیچارہ، وہ بھی کنفیوز اور اس کو بھی پریشان کر دیتا ہے۔ تو پہلی منٹ میں اگر بول دے لا ادری، مجھے نہیں معلوم ہے، تو اس کا بھی ٹائم بچے گا، آپ کا بھی ٹائم بچے گا، اور وہ بہک بھی نہیں جائے گا، وہ کنفیوز بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ دو چیز مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کر لوں اور لا علمی کا اعتراف کر لوں۔ تو بہرحال آدمی سچی معافی اس وقت مانگتا ہے جبکہ اس کو اپنی غلطی کا سچ مچ اعتراف ہو، مضبوط اعتراف ہو۔ اللہ تعالی ہمیں مخلوق سے جن کا حق ہم نے ضائع کیا اس سے بھی معافی کی توفیق عنایت فرمائے، اور دوسروں سے بھی، اللہ عز و جل سے بھی جس کا حق ہم نے سب سے زیادہ مارا ہے، اللہ عز و جل سے بھی ہمیں معافی اور توبہ اور استغفار کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک پانچواں پوائنٹ یہ عرض کرنا ہے کہ معافی تو ہم مانگ لیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اس معافی کا تعلق بندوں سے ہے، حقوق العباد سے ہے، تو جو اس حق کی تلافی پاسبل ہے وہ پوری کرنی پڑے گی۔ مثلا آپ نے سامنے والے سے قرض لیا ہے اور اس سے آپ نے 15ویں شعبان کو معافی مانگ لی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، تو پیسہ معاف نہیں ہوا، پیسے دینے میں جو آپ نے ڈیلے کیا ہے، تاخیر کی ہے، اس کی معافی ہوئی، پیسہ معاف نہیں ہوا ہے، قرض تو آپ کو بعد میں بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کسی نے بہن کا حق مار لیا، اس کی میراث دبا لی، 15ویں شعبان کو بہن سے معافی مانگ لی، تو وہ ڈیلے کیا، اب تک نہیں دیا، اس کی معافی ہے۔ جب تک وہ زبان سے وہ رقم دل سے معاف نہ کر دے، دل و زبان سے، سچی جان سے معاف نہ کر دے، تب تک اس کا مال، اس کی میراث اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ بات سمجھنا ہے کہ حقوق جو باقی ہے جب تک وہ ادا نہ کر دیے جائیں وہ حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح ایک کوتاہی یہ ہے کہ اگر اس کوتاہی کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، مثلا نماز نہیں پڑھی ہے تو 15ویں شعبان کو اللہ سے معافی مانگ لی، تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ اب اعمال نامہ ختم ہو گیا، کلوز ہو گیا۔ بھئی ابھی اعمال نامہ بند نہیں ہوا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معافی ہو گئی لہذا اعمال نامہ بند ہو گیا، لہذا پچھلے سالوں کی جتنی نمازیں باقی ہیں اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ معافی اس بات کی کہ اب تک نہیں پڑی لیکن وہ معاف نہیں ہوگی، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اعمال نامہ ابھی بند نہیں ہوا، اعمال نامہ تو ہر انسان کی موت کے وقت بند ہوگا۔ یہ تو میرے رب کا کرم ہے کہ ابھی اعمال نامہ بند نہیں ہوا ہے، تو جب تک بند نہ ہو میں اس کو زیادہ سے زیادہ وصول کروں، ورنہ ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ ہم ایک سبحان اللہ کہنے کے بھی محتاج ہو جائیں گے۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ کے بھی جو حقوق ہیں، نمازوں کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، وہ سب میں ادا کرنے کا اہتمام کروں۔ خلاصہ کلام یہ کہ 15ویں شعبان سے پہلے یہ جو رسم چل پڑی ہے، معافی نامہ اور بولیا چالیا معاف، دعا میں یاد رکھ جو، اور ساری دنیا کو اس طرح کا معافی نامہ بھیج دیا، نہ جان نہ پہچان، اور بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانہ پہچان بھی نہیں ہے، اور سب کو اس طرح بھیج دیں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ جس کا حق دبایا ہے، جس کو ناراض کیا ہے، جس کا دل توڑا ہے، اس سے سچے دل سے معافی کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے اور اپنی غلطی کا اعتراف جو ہمارے ابو آدم علیہ السلام سے ربنا ظلمنا سے ہمیں سبق ملتا ہے، وہ صفت اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے، ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، اور یہ جو رسم چل پڑی ہے اللہ تعالیٰ اس رسم سے ہماری حفاظت فرمائے، پھر اس رسم کا اثر کہیں اللہ کی جناب میں بھی ہم اسی طرح کی فارمیلٹی والی توبہ اور استغفار کرنے نہ لگ جائیں۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے بھی ہمیں معافی مانگنے کی اور بندوں سے بھی معافی مانگنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔